بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 3، معارف القرآن، صفحہ نمبر 594، سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 244. ناظرین، یہ پہلے والا ہی چل رہا ہے واقعہ. انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے. قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں. رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں. زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا. سکوت تھا پردہ دار جس کا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا. گزر گیا اب وہ دور ساقی کے، چھپ کے پیتے تھے پینے والے. بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر کوئی بادخار ہوگا. کبھی جو آوارۂ جنون تھے، وہ بستیوں میں پھر آ بسیں گے. برہنہ پانی وہی رہے گا، مگر دنیا مگر نیا خارزار ہوگا. اب اس واقعہ کو قرآن کے الفاظ سے دیکھیے. بیان واقعہ کے لیے قرآن نے فرمایا: الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، یعنی کیا آپ نے ان لوگوں کے واقعہ کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے بے خوف موت نکل کھڑے ہوئے تھے. یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ یہ واقعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہزاروں برس پہلے کا ہے. اس کے دیکھنے کا حضور سے سوال ہی نہیں ہو سکتا. تو یہاں علم ترا فرمانے کا کیا منشا ہے؟ مفسرین نے فرمایا ہے کہ ایسے تمام مواقع میں جہاں حضور اکرم کو لفظ علم ترا کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے، حالانکہ واقعہ آپ کے زمانے سے پہلے کا ہے جس کے دیکھنے کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا، ان سب مواقع میں رویت سے رویت قلبی مراد ہوتی ہے، جس کے معنی ہے علم و ادراک. یعنی علم ترا ایسے مواقع میں علم تعلم یہ معنی میں ہوتا ہے، لیکن اس کو لفظ علم ترا سے تعبیر کرنے میں حکمت اس واقعہ کے مشہور ہونے کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ یہ واقعہ ایسا یقینی ہے جیسے کوئی آج دیکھ رہا ہو اور دیکھنے کے قابل ہو. علم ترا کے بعد حرف الہ بڑھانے سے ازروئے زباں اس کی طرف اشارہ بھی ہوتا ہے. اس کے بعد قرآن میں ان کی ایک بڑی تعداد ہونے کا بیان فرمایا گیا. وَهُمْ أُلُوفٌ، یعنی وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے. اس تعداد کی تعین میں روایات مختلف ہیں، لیکن عربی زبان کے قاعدہ سے یہ لفظ جمع کثرت سے ہے، جس کا اطلاق 10 سے کم یعنی 10 سے کم پر نہیں ہوتا. اس سے معلوم ہوا کہ ان کی تعداد 10,000 سے کم نہ تھی. اس کے بعد ارشاد ہوا: فقال لهم اللہ موتوا، یعنی کہہ دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے کہ مر جاؤ. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بلا واسطہ بھی ہو سکتا ہے اور بواسطہ کسی فرشتے کے بھی، جیسے دوسری آیت میں ارشاد ہوا: اذا اردوا شیئا ان یقول له کن فیکون، 36 کی 82 آیت. اس کے بعد فرمایا: ان اللہ لذو فضل علی الناس، یعنی اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والے ہیں لوگوں پر. اس میں وہ فضل بھی داخل ہے جو بنی اسرائیل کی اس قوم کو دوبارہ زندہ کر کے فرمایا، اور یہ فضل بھی شامل ہے جو یہ واقعہ امت محمدیہ کو بتلا کر ان کے لیے درس عبرت بنایا. آخر میں غفلت شعار انسان کو بیدار کرنے کے لیے فرمایا: وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ہزاروں مظاہر انسان کے سامنے آتے رہتے ہیں، مگر اس کے باوجود اکثر انسان شکر گزار نہیں ہوتے. ناظرین، یہ تھا وی لاگ نمبر 3. انشاءاللہ بقیہ اس کا حصہ وی لاگ نمبر 4 کی صورت میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. وی لاگ نمبر 3 ہمارا کمپلیٹ ہوا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا.
جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، امت کے حق میں جو تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا۔